احمد جاوید صاحب بات کر رہے ہیں مولانا رومی کی دیوان شمس غزل سے انہوں نے شعر لیا اور اس کی تشریح کر دی. تو اس میں مولانا صاحب ایک ایسے انسان کو مخاطب کیے ہوئے ہیں جو اپنے مقام کو بھول گیا ہے. تو وہ اسے بتا رہے ہیں کہ تو حق جو ہے، حق کی روشنی کا ایک نمائندہ تھا. تو اس جہان کو اس لی ہوئی روشنی سے جو ہے روشن کرنے آیا تھا، لیکن تو نا اپنی اس روشنی کو بھول چکا ہے. تو یہ سنتے ہوئے نا مجھے 3 شعر یاد ہے. اب ایک شعر میرے دوست ہے، بڑے قریبی دوست ہے میرے، اور مجھے وہ اسی لیے بہت پسند ہے کہ وہ ان کی شاعری کا مزاج یہ ہے کہ وہ حقیقت کو جو ہے نا نہ بوجھتے جانتے ہوئے، یعنی انہوں نے بنیادی فلسفے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ شعر ایسا لکھتے ہیں جس میں حقیقت کی وہ جو ہے نا جھلک وہ لازمی آ جاتی ہے. تو وہ میرے دوست ہیں شبیر شاہد، پولیس میں تھے اور وہاں سے جو ہے ابھی اسکپ کر کے تو وہ کچھ اپنا بزنس کرتے ہیں. تو ان کا شعر ہے: گو بجھتے چراغ سہی ہستی کے ہاتھ پر. اب بجھتے چراغ کو بھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ ایسے فلسفے آئے ہیں جنہوں نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا گیا، مطلب کہ وہ انسان کو ایک جانور بنا رہے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اللہ کا پیغام لیے ہم ایک روشنی لے کے آئے تھے، یہ روشنی اب نا خطرے میں ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں گو بجھتے چراغ سہی ہستی کے ہاتھ پر، ظلم کی سیاہ رات کو خطرہ ہمیں سے ہے. تو مولانا رومی جو تلقین کر رہے ہیں رومی کو، انہوں نے ایک شعر بھی نہیں پڑھا رومی کا. تو دیکھیں کہ وہ کیسے، وہی جیسے نا جو نصیحت انہوں نے کی ہے وہ اس کے جو ہے نا ایسے سامع بن کے تو اپنی حقیقت کا ادراک کر کے تو وہ اس ادراک کو خطرے میں جب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بنیادیں ہیں وہ خطرے میں جا رہی ہیں، تو وہ اس حوالے سے خود کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ایک ہی شعر میں کہ ظلم کی سیاہ رات کو خطرہ ہمیں سے، اور ساتھ میں جو ہے جو اپنی ذات کو یعنی اپنے وجود کو، اپنی بنیاد کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے اس کا بھی وہ ساتھ ساتھ ابلاغ کر رہے ہیں. تو ساتھ میں بابا جی واصف علی واصف کا ایک شعر مجھے یاد آیا یہی گفتگو سنتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں: تیرا شبی واصف علی حد سے آگے نکل گئی، اب تو اپنے درد کا سورج اچھال دے. تو کیا عمدہ بیان ہے اسی حقیقت کا جو کہ مولانا رومی فرما رہے ہیں. اور جو سب سے پہلے جو مجھے شعر یاد آیا وہ یقین علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو وہ اس رومی کی نصیحت کے جو ہے وہ ساری ریسیو کر کے تو اسے عمل میں لا کر تو ایک بڑا مقام اچیو کر چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ماندے برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، کہ ظلمت شب میں بھٹک نہ جائیں راہی. تو یہ مجھے 3-4 شعر یاد ہے اس بات کو سن کے. تو آج کی جو شاعری ہے نا وہ اپنے ان بیسک حقائق سے ہٹ گئی ہے، اسے نا پستی نے اپنی جو ہے نا وہ لپیٹ میں لے لیا ہے. جتنی بھی شاعری ہو رہی ہے اس کا تقریباً جو 80% ہے وہ انتہائی گیا گزرا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس دور میں اگر کبھی ہمیں شاعری کے وجود پر اٹھنے والے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے تو جو موجودہ شاعروں میں سے میں جن لوگوں کے شعر لیتا ہوں ان میں شبیر شاہد بھائی جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. بلکہ ایک ان کا اور شعر ہے، یہ وسائل کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس پر اقبال نے بھی لکھا کہ دہقاں کو میسر نہیں جس کھیت سے روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اور اس میں دیکھیں وہ ایک پورا جو ہے نا وہ
مزاحمت والا لہجہ بھی سمٹا ہوا ہے. اور بہت سارے شاعروں نے لکھا، لیکن شبیر شاہد بھائی کا اسی حوالے سے ایک شعر ہے کہ جو وہ شخص جس نے دوسروں کا جو حق ہے وہ اس استحصالی نظام کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ حاصل کر لیا ہے اور خود کو بڑا اسٹرانگ کر لیا ہے، تو اس کو انہوں نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا اور 2 بڑے امیج لیے ہیں اور ان کو جو ہے نا اتنی معنویت دی ہے. وہ کہتے ہیں ارے سمندر. اب اس میں دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وہ بڑا کانفیڈنس کے ساتھ اور اس میں کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ اس اگلے کی جو ہے نا وہ ایک جو کیونکہ وہ ایک ظالم ہے تو ارے سے انہوں نے نا اس کو نعرہ بھی بنا لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کی ایک جو تحقیر ہے دل میں وہ بھی اسی ایک ارے میں چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ارے سمندر یہ جلتے صحرا سنبھال میرے، نہیں تو چپ کر کے سارے دریا نکال میرے. کہ یہ جو تیری وسعت ہے یہ میرے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مل کر بنی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک جاگیردار ہے یا کہ کوئی سرمایہ دار ہے تو اس کے پاس جو دولت ہے وہ مزاروں نے یا کہ وہ مزدوروں نے ان کی محنت سے وہ پیدا ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کا سیرابن یعنی جو ان کو مسائل ہیں اگر تو ان کو حل نہیں کرتا تو جو ہم نے تجھے ساری محنت کر کے اس لیول تک پہنچایا ہے تو وہ ہمارا واپس کر. اب اسی ایک شعر کو ہم سیاسی دائرے میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر جو ہے وہ بھول گیا ہے کہ کن کے ووٹوں سے وہ آگے آیا ہے تو یہی شعر جو ہے بڑا شعر وہ ہوتا ہے جو ایسے نا اپنے اندر کلے معنی لیے ہوا وہ کسی بھی سطح پر جو ہے وہ لگایا جائے تو وہ ایسے لگے کہ وہ ایسی ہی سچویشن کے لیے لکھا گیا تھا. تو شبیر بھائی کو آپ لازمی پڑھیں، آپ کو اس میں کافی کچھ جو ہے وہ ملے گا. بلکہ ان کا ایک ہر رات جو ہے تقریباً 400 سے زیادہ انہوں نے لگاتار پروگرام کیے. یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے اور میں حیران ہوں کہ اتنا پرعزم شخص جو ہے وہ انہوں نے ہر روز رات 9 بجے سے تقریباً 10 بجے تک فیس بک پر لائیو ایک شو کرنا ہوتا ہے جس میں کئی ملکوں کے جو ہیں وہ لوگ سننے والے شامل ہوتے ہیں اور بہت زبردست موضوعات پر بات ہوتی ہے. آپ وہ لازمی سنیں، آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا. لیکن بنیادی اگر آپ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں تو شبیر بھائی کی جو شاعری ہے وہ آپ جو ہے وہ لازمی سنیں، آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا. ان کے بہت سارے شعر اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا پہلے آپ خود انہیں پڑھیں اور پھر ہم انہیں جو ہے نا وہ بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آخر پر ان کا ایک اور شعر جو میں نے ان سے ایک بار ہی سنا اور مجھے یاد ہو گیا ہے، بلکہ اس کا بھی دیکھیں کہ کتنا بڑا شعر ہے کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ آئے ہے بے کسیے عشق پر رونا غالب، کس کے گھر جائے گا یہ سیلاب بلا میرے بعد. تو شبیر بھائی کا شعر دیکھیں کہ خوشی تو یہ ہے کہ ظالم قبیلہ حسرت کا، مروں گا میں تو میرے ساتھ مارا جائے گا. یعنی کہ وہ جتنی حسرتیں ہیں ان کا جو لوکیل ہے، جو ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ خود بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں نہیں رہوں گا تو پھر یہ والی چیزیں بھی نہیں رہیں گی. تو کوئی آج کے دور میں اس لیول کا شعر لکھے کہ اس کو سن کے اقبال یا پھر غالب کا شعر یاد آ جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ اس حبس زدہ ماحول میں ایک کھڑکی ہے خاص طور میرے لیے. میں ان کے شعر جو ہے وہ سن لوں تو مجھے کافی ریلیف مل جاتا ہے. جو ایسے سمجھ لیں ایک ہوتی ہے نا امیدی کی سی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے.